ویب چینل۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ خبریں آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ اور خبر ہے انڈیا سے کہ کس طرح سے سکھ جج سزا کے طور پہ مسلمان کو نماز کی سزا سنائی، سزا دی کہ 21 دن تک تم نماز پڑھو گے اور وقت سے پڑھو گے، پابندی سے۔ خبر کی تفصیلات جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نماز دین کا بہت ہی اہم ستون ہے۔ اسلام میں دیکھا جائے تو نماز پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھ لیں تو نماز پہ کئی سو دفعہ، تقریباً 700 سے بھی زیادہ بار ذکر ہے اور زور دیا گیا ہے نماز پہ، کہ نماز قائم کرنے پہ زور دیا گیا ہے۔ اور ہم مسلمان بہت کم ہی 5 وقت کی نماز کو پراپر ادا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہی نماز ہی تھی جس کی قضا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی تھی۔ جنگ جاری تھی، انہوں نے اس جنگ میں بھی نماز قائم کی تھی۔ جنگ کی حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ خیر اگر وہ چھوڑ دیتے تو قضا بعد میں ادا ہو سکتی، لیکن انہوں نے جنگ میں بھی نماز قائم رکھی اور نماز کی ادائیگی، کہ اتنی مجبوری انسان کو نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور مجبوری انسان کو اس سے زیادہ ہو سکے۔ جنگ ہو رہی ہے اور انسان نماز کو وقت پہ ادا کر رہا ہے۔ عام انسان ہم جیسے لوگوں کو اس سے بڑی مجبوریاں کبھی پیش نہیں ہیں کہ ہم لوگ نماز کو ترک کر کے کوئی اور کام کریں۔ لہٰذا نماز کو تو لازمی قائم کرنا چاہیے۔ خبر کی تفصیلات اب اس طرح سے ہیں کہ اس کو جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ BBC کر رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست مہاراشٹر ہے، اس کے گاؤں کی ایک عدالت نے مار پیٹ اور جھگڑا کرنے پر سزا کے طور پر حکم دیا ہے کہ وہ ملزم اگلے 21 دنوں تک باقاعدگی سے 5 وقت نماز ادا کرے۔ آپ آگے جان کے حیران ہوں گے کہ اور کس طرح سے سزائیں تھیں، وہ بھی اسلامی سزائیں تھیں۔ مجسٹریٹ جونت سنگھ سدھو نے اپنے فیصلے میں 30 برس کے ملزم رؤف عمر خان سے یہ بھی کہا کہ وہ قریبی مسجد میں اپنے اعمال کا کفارہ کے طور پر 2 پودے لگائیں گے اور پھر اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، ہم درخت ہی کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول بھی خراب ہے۔ آلودگی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہی۔ لاہور میں تو خیر اسموگ ہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لاہور اسموگ کے لحاظ سے بھی دنیا میں دوسرے سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ ہم لوگ صرف اور صرف درخت کاٹنے پہ لگے ہوئے۔ مجسٹریٹ نے اس شخص کو سڑک پر لڑائی کے معاملے میں ایک شخص کو زخمی کرنے کی پادش میں یہ سزا سنائی۔ مجسٹریٹ نے حکم دیا کہ ضلع کی ایک زرعی افسر عدالت کے حکم کی تعمیل کی نگرانی کریں گی۔ یہ بھی کر دیا کہ وہ کس طرح کی، یہ نہ ہو کہ جو اس کو سزا دی گئی ہے وہ اس پہ عمل ہی نہ کرے، تو اس کو سزا اس کی کہ وہ پوری کرے، اس کے لیے عدالت نے ایک افسر کو بھی تعینات کر دیا اور اجازت دی کہ اگر انہیں حکم نافذ کرنے کی صورت میں ضرورت ہوئی تو وہ پولیس فورس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلموں کو کتنا اسلام کی وہ عزت کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ سزا کے طور پہ نماز کی 21 دن کے لیے ادائیگی کا کہہ دیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے، لیکن غیر مسلموں کو دیکھیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اب عدالتی حکم کے مطابق ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور ان پر خاندان کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہے۔ پروبیشن فار اوفینڈر ایکٹ عدالت کو مجرم کو نصیحت یا مناسب تنبیہ کے بعد رہا کرنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ ملزم دوبارہ جرم نہ کرے۔ یہ ایک ایکٹ ہے ان کا کہ جیسے کہ اگر غریب وغیرہ ہیں تو وہ اس طرح سے ان کو چھوٹے موٹے جو لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ پروبیشن ایکٹ ہے، جس میں یہ ہے کہ آپ ملزم کو زیادہ لمبی سزا کی بجائے ان کو اس طرح کی معمولی سزائیں دیں۔ خیر ہمارے لیے جو سزا دی گئی ہے اس رؤف علی خان کو، وہ کوئی عام سزا نہیں ہے۔ نماز کا کہا ہے کہ 21 دن کے لیے قائم کرو۔ خیر اس ایکٹ میں یہ موجود ہے کہ معمولی سزائیں دے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ پیٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ میرے مطابق مناسب وارننگ دینے کا مطلب ہے کہ یہ سمجھانا کہ جرم کیا گیا ہے، ملزم کا جرم ثابت ہو چکا ہے اور وہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نفرت جرم سے ہونی چاہیے، انسان سے نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت انسان سے نہیں کرنی چاہیے، جرم سے کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ عام طور پہ معمول پہ دیکھا گیا کہ جرم کوئی بھی کرے تو نفرت انسان سے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں کرنا، یہ عام ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ ایک دیندار مسلمان ہے اور ان پر نماز پڑھنا فرض ہے،
لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نماز نہیں ادا کر پاتے. یہی تو ہم لوگوں کا مین مسئلہ ہے. جس دن ہم لوگوں نے نماز اور قرآن قائم کر لیا اس دن ہم بطور قوم ترقی کر جائیں گے. جس دن ہم نماز اور رسولوں اور دین سنت پہ آ جائیں گے, عمل کرنا شروع کر دیں گے, اس دن ہمارا معیار وہی ہو جائے گا جو پہلے تھا. اسی بلندی پہ ہم پہنچ جائیں گے بطور قوم جو ہم پہلے تھے. مسلمانوں کا جو غلبہ تھا دنیا میں. یہ چیزیں بھی مشہور ہیں تاریخ میں کہ اس وقت مسلمان بہت پکے ہوتے تھے اپنے دین پہ, تو کسی اور چیز کی لالچ نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے غلبہ حاصل کیا. تو غیر مسلموں کا بس اتنا ہوتا تھا ٹارگٹ کہ کسی طرح سے اگر مسلمانوں کو آپ لوگوں نے تباہ کرنا ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے, ان کو دین سے دور کر دیں, جو آج ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ ذبح حالی کا شکار ہیں, بہت ہی پستی میں دب چکے ہیں. اب اس تناظر میں مجسٹریٹ نے کہا کہ ان کو اس شرط پر چھوڑنا مناسب ہوگا کہ وہ کل سے 21 دنوں تک مسلسل فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی 5 وقت نماز پڑھیں. جھگڑے اور مار پیٹ کا یہ واقعہ 2010 میں پیش آیا تھا. رؤف خان تھا, یہ ایک آٹو رکشہ ڈرائیور تھا, موٹر بائک ٹھہری تھی, یہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ ٹکرا گئے. وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا, جس کے بعد ان کی موٹر سائیکل مالک سے بحث ہوئی. پولیس نے الزام لگایا کہ رؤف خان نے شکایت کندہ جس کی موٹر سائیکل میں جا کے رکشہ مارا تھا, اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدتمیزی کی اور انہیں مارا پیٹا. اب رؤف خان کے خلاف تعزیرات ہند IPC کی دفعہ 323 اور 325, 504, 506 مختلف دفعات ہیں مار پیٹ کی اور چوٹوں کی, اس کے بعد دھمکی وغیرہ باقی اس طرح کی ہیں. یہ الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا, لیکن انہیں دفعہ 323 کے علاوہ اور سارے الزامات میں رہا کر دیا گیا تھا. 323 سے جان بوجھ کر چوٹ پہنچانے کی سزا ہے, انٹینشنلی کوئی جرم انجام دینا. اس مقدمے میں پبلک پروسیکیوٹر نسرین میمن نے کہا کہ ان کے خیال میں جج نے ملزم کی اصلاح کے نظریے سے یہ فیصلہ سنایا. آپ کا نظریہ تھا کہ اگر اتنے معمولی جرم کے لیے انہیں جیل بھیجا جاتا ہے تو وہ شاید بڑے مجرم بن جائیں. ہمارا آج کل مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں اس کیس سے سیکھنا چاہیے. یہ جو فیصلہ دیا ہے مجسٹریٹ نے, یہ ایک طرح سے تاریخی فیصلہ بھی ہے کہ ان چھوٹے موٹے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے سزا دے کے چھوڑ دینا چاہیے. جب یہ جیل جاتے ہیں تو مزید ان کو بڑھوتی ملتی ہے, ضد میں آ کے یہ مزید پھر بڑے بڑے جرم سر انجام دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ شاید اس امید کے ساتھ یہ فیصلہ دیا گیا کہ وہ اس اصلاحی فیصلے کے بعد کی گئی غلط حرکت نہ کرے, سدھر جائے. میرے حساب سے یہ فیصلہ ان کی اصلاح کے لیے سنایا گیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک لازمی دیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.